جی، ایسا ہے کہ حرام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حرام قطعی ہوتا ہے، ایک حرام ظنی۔ ظنی یہ طا اور ضا والا ظن، گمان۔ حرام قطعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جیسے اللہ پاک نے بدکاری کو حرام قرار دیا، جس طرح سود کو حرام قرار دیا۔ اب سود خالص سے کمائی ہے، جیسے ہم نے وہ قسمیں بیان کر دی پیچھے کہ ایک رقم ادھار دے کر اس پہ زائد مانگا گیا۔ اب وہ جو سود ہے وہ سود ہے حرام قطعی ہے۔ ایسے قطعی حرام کو، جیسے کوئی فاحشہ کی اجرت ہے، بدکاری پر کوئی پیسے کما رہا ہے، کچھ اس طرح کے جو کام ہیں جو قطعی طور پر گناہ ہیں، اور جس کے گناہ ہونے میں اور جس عمل کے یعنی کہ پروسیجر میں اور سارے معاملے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، تو اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ حرام قطعی ہوگی۔ ایسی آمدنی کو اگر ثواب کی نیت سے کہیں خرچ کرتا ہے تو ثواب تو کجا، علماء کرام نے تو اسے کفر تک لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، وہ اس کو ثواب کی نیت سے آگے لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو اللہ کے حرام کو حرام نہ سمجھنا کفر ہوتا ہے۔ اور جو ضمنی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر پوری کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ کس صورتحال کے اندر ذخیرہ اندوزی ہے، اب مثلا ذخیرہ اندوزی کے اوپر پھر اس کی شرائط کے اوپر گفتگو ہوگی، کون سی چیز تھی جو ذخیرہ کی گئی، اس حوالے سے علماء اور فقہا کی آراء میں اختلاف ہیں، کتنی مقدار تھی، اس مقدار کے حوالے سے اہل علم کے اندر اختلاف ہے، قطعیت نہیں ہے۔ تو جس چیز کے اندر قطعیت نہ آئے تو وہ حرام قطعی نہیں ہوتا، ظن ہوتا ہے، تو اس کا معاملہ حرام قطعی سے مختلف ہوتا ہے۔